اب پہنچے آپ نے حج تمتع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جا کر عمرہ کیا، عمرہ کر کے بال کٹوائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بال پھر بڑی دیر سے آئیں گے، اگر مڈا دیے تو گنجے ہو جائیں گے، کیونکہ دو طرح کے بال وہاں پر کٹوانے، یا تو ہر بال کا چوتھا حصہ کاٹیں یا پورا سر منڈوائیں۔ تو بعض لوگ ادھر سے 2 بال کاٹ دیے، ادھر سے 2 بال کاٹ دیے، بس ہو گیا جی۔ تو بال اتنے ہی پیارے ہیں تو گئے کیوں؟ اگر تمہیں بال اتنے ہی پیارے ہیں، چلو عمرہ کرنے گئے ہو تو بال کٹوا لو، جب حج کرنے گئے ہو تو سر منڈواؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کی ہے جو سر منڈواتے ہیں، 1 مرتبہ ان کے لیے کی ہے جو بال کٹواتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ پورا سر منڈائیں تو آپ کے ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، اور بال گنے نہیں جاتے، کتنی نیکیاں ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ تمتع میں پہلا عمرہ کیا، آپ نے بال کٹوائے، احرام کھل گیا، آپ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، بار بار طواف، کیونکہ وہاں کی سب سے بڑی عبادت ہے طواف۔ کیا ہے؟ اونچی، جو کہیں اور نہیں ہے دنیا میں، ہر نماز کے ساتھ کریں، جب حرم میں آئیں کریں، جائیں کریں، رش ہوتا ہے، آپ اپنی سہولت دیکھیں۔ وہاں تو ماشاءاللہ جوان تو ایسے ہیں کہ نیچے جگہ نہیں ملتی، اوپر چھت پہ کرتے ہیں، اوپر چھت کا ایک طواف کئی میل بن جاتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جس کو جتنا کہتے ہیں نا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، شوق والے روزانہ ایک طواف تو ضرور کرے نا۔ ہر لمحے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ پر، 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 20 ان کو ملتی ہیں جو محبت سے کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب۔ ہاں جس وقت طواف کر رہے ہیں اس وقت آپ کا سینہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کعبے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں گے ٹکرائیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، توجہ سے چلیں۔ لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ورنہ وہاں کچھ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لگ جائے۔ نہیں یاد ہو تو سب سے بڑی دعا درود شریف ہے، تیسرا کلمہ درود شریف، یہ کثرت سے وہاں پڑھے۔ پہلے رکن یمانی دائیں طرف کا جو کنارہ تھا اس پر حجر اسود لگا ہوا تھا، اب الٹے ہاتھ کی طرف لگا ہوا ہے، تو جہاں رکن یمانی اس پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ، 7 پھیروں میں 1 مرتبہ اس کو بوسہ دے لے۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضور نے اس کو بھی بوسہ دیا۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ عقیدت، جس کا دل چاہے پڑھ لے، اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک تھوڑا سا فاصلہ ہے، رکن یمانی پر ہاتھ پھیر کے آپ حجر اسود تک پہنچے، صرف یہ چند قدم پہ سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ وہاں جس طرح گناہ جھڑتے ہیں اتنے حصے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کی 2 خاص دعائیں وہ بھی کتابوں میں لکھی ہیں، یاد ہوں تو پڑھ لے، ورنہ وہاں بھی درود شریف پڑھ لے۔ حجر اسود کے بوسے سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم، یہ ایک پھیرا ہوتا ہے، 7 پھیرے طواف کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے طواف کیا، ان کو فرشتوں نے سکھایا۔ کس نے کیا طواف سب سے پہلے؟ احرام، چونکہ اس وقت سلا ہوا لباس نہیں تھا، بے سلا لباس، وہی طریقہ ہے۔ حج عبادت اللہ کی ہے، نقلیں اللہ کے پیاروں کی ہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، مگر جتنی ادائیں ہیں وہ اللہ کے پیاروں کی نقل ہیں، اور جن کی ادائیں اتنی پیاری ہیں وہ بندے کتنے پیارے ہوں گے۔ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیجئے جناب، ہر ایک کو بوسے کا موقع نہیں ملتا، اور رش میں تو بالکل نہیں ملتا۔ اکثر لوگ صرف بوسے کے لیے جان سے چلے جاتے ہیں،
ہجوم ہے، لاکھوں آئے، آپ کے لیے آسانی ہے شریعت نے، دور سے اس کی طرف یوں ہاتھ کر کے ہاتھ کو چوم لیں، یہ بھی حجر اسود کو چومنا۔ چھڑی ہے ہاتھ میں، وہ چھڑی اس طرف کر کے چھڑی کو چوم لیا، یہ بھی حجر اسود کا چومنا۔ مہربانی کی ہے، سب کو چومنا پڑ جاتا تو حشر ہو جاتا۔ واجب الطواف، طواف کے بعد 2 رکعتیں ہیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، کہیں بھی اس کے بعد جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت واجب الطواف، یہ طواف کے بعد 2 رکعتیں لازمی ہوتی ہیں، پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، کہاں کا؟ اونچی، جنہوں نے سنا ہوا ان کو یاد ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لو۔ قبضۃ الید، یہ مٹھی میں آ جانے والا پتھر، آپ کو جو چاندی کے کٹورے میں لگا ہوا نظر آتا ہے یہ پورا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ ٹوٹ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، قریب سے دیکھیں نظر آ جاتے ہیں، وہ حجر اسود ہے۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، جب آیا تھا جنت سے سفید رنگ کا تھا۔ کس رنگ کا؟ سفید رنگ۔ لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر، اندازہ کریں کہاں کا پتھر ہے، آنکھیں کہاں ہیں اس کی، دماغ کہاں ہے؟ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، وہ پتھر ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو، کالا پتھر۔ جنت سے آیا تھا سفید تھا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا۔ اور جب ایک پتھر کی جنت کے یہ شان ہے، جنت کے مالک کی کتنی شان ہوگی۔ حدود حرم، حدود حرم، حد 9 میل ہے، کتنی؟ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ سے اس طرف 9 میل، اس طرف 9 میل، اس طرف 9 میل، اس طرف بھی 9 میل، 9 میل اس کی حد ہے۔ یہ حد کیسے مقرر ہوئی؟ اس 9 میل کے پورے ایریے کو حرم کہتے ہیں، یہ حدود حرم۔ جدہ سے جب مکہ جائیں، درمیان میں وہ ایک انہوں نے رحل بنا دی ہے، وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدود حرم کیسے مقرر ہوئی؟ یہ حجر اسود کی برکت سے۔ جب یہ جنت سے زمین پر لایا گیا تھا، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ حدود حرم کہلائی۔ تو جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، اندازہ کریں جنت کے مالک میرے مصطفیٰ کی روشنی کتنی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ یہ نبی کا ہی نور ہے، ساری اسی کی برکتیں ہیں۔ تو اندازہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، میرے آقا کے لب لگے، لب کیا ابھی بھی لب وہاں ہیں؟ لگے؟ ہٹ گئے؟ مگر شان کتنی آ گئی، نبی کے لب لگنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چوما اس کو، اور چوم کر کہا تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر نبی نے نہ چوما ہوتا۔ حالانکہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اتنی حدیث سب سناتے ہیں، پوری نہیں سناتے، اتنی سب سناتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اتنی سب سنائیں گا، پوری سناؤ نا۔ حضرت علی پاس کھڑے تھے، حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین یہ نفع دے گا، یہ نفع دے گا۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قیامت کے دن اللہ اس کو 2 ہونٹ دے گا۔ کیا دے گا؟ اونچی۔ جس کسی نے اس کو محبت سے چوما ہو، جس کسی نے اس کو محبت سے چوما ہوگا، یہ اس کا اس کے باپ کا نام لے کر قیامت میں اس کی سفارش کرے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی۔ نفع دے گا یا نہیں دے گا؟ اور جب لب لگ گئے تو پتھر کی اتنی شان ہو گئی، تو جو نبی سے لگ گئے ان کی کتنی شان ہوگی۔ اچھا اب ایک بات اور کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، یہاں تو دیکھو جو پتھر کو چوم رہا ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے حج کیا ہوگا، اللہ سب کو سعادت دے۔ حج عمرہ جس نے کیا ہے سب کو پتا ہے، جنہوں نے کیا جو دیکھ رہے ہیں، آپ تو ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں نا، وہاں پر رش لگا ہوا، بڑی مشکل سے موقع ملتا ہے اس کو، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چومنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ اتنا کہہ کے آپ اس کو چومتے ہیں۔ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ کون؟ اونچی وہ پتھر حجر اسود آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی، اے پتھر میں تجھ کو محبت سے چومنے لگا ہوں۔ میں اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا کہوں گا نا تو کم از کم 30 سیکنڈ تو لگیں گے نا، اتنے میں دھکا پڑے گا وہاں تو رش ہے، وہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ یہاں تو نبی کے لب لگ جائیں تو پتھر کا علم اتنا ہے، میرے نبی کا علم کتنا ہوگا۔ اللہ یا رسول سمجھ آ رہی ہے بات؟ سنیں، مقام ابراہیم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان، یہ بھی ہمارے لیے پیغام۔ وہ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے نرم کر دیا، ان کا پاؤں اندر دھنس گیا، انہوں نے باہر نکالا، اللہ نے پتھر کو پھر سخت کر دیا۔ 5,500 سال تقریباً ہو چکے ہیں، وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ فرمایا اس کو مسلح بناؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بناؤ، سجدہ مجھی کو کرنا ہے مگر ماتھا وہاں لگاؤ جہاں میرے پیارے کے قدم آئے ہیں۔ اہمیت معلوم ہو گئی۔ اللہ والوں کو ہم اپنے جیسا کہہ سکتے، ان کے قدم جہاں آ جائیں اللہ کہتا وہاں ماتھا لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ سجدہ مجھی کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں، مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں میرے پیارے کے قدم آئے۔ سمجھ آ رہی؟ سمجھے نا اس کو؟ اللہ والوں کے قدم جہاں آ جائیں وہ جگہیں کیا ہو جاتی ہیں۔ لیجئے طواف کر لیا آپ نے، واجب الطواف 2 رکعت پڑھ لی،